جتنے بھی انسان روئے زمین پر بسنے والے ہیں سب لوگ مال کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 6 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو حکم دیا، یعنی جس یتیم بچے کی پرورش جو آدمی کر رہا ہے ان کو حکم دیا کہ تم جب بچہ بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ بالغ ہونے کی عمر کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ 18 سال بچے کی عمر، 17 سال بچی کی عمر، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے کی عمر کی علامت یہ ہے، بچے کے بلوغ کی علامت یہ ہے کہ بچے کو یا تو احترام ہونے لگے، اور اگر احترام نہ ہو تو اس کو پھر جو ہے اس کی عمر 15 سال ہو جائے۔ اسی طریقے سے بچی کی بلوغت کی عمر کم سے کم 9 سال اور زیادہ سے زیادہ 15 سال۔ زیادہ سے زیادہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا مسئلہ بچہ بچی کے بارے میں سب کے بارے میں برابر ہے، لیکن کم سے کم مدت بچی کی 9 سال ہے بلوغت کی۔ 9 سال سے پہلے بچی بالغ نہیں ہو سکتی، یا تو ان کو ماہواری شروع ہو جائے یا تو 15 سال اس کی عمر ہو جائے تو بچہ بچی بالغ ہو جاتے۔ 15 سال بچے کی عمر ہو جائے یا تو احترام ہونے لگے، یا تو بچی کو ماہواری آنے لگے، یا تو 15 سال عمر ہو جائے۔ 15 سال عمر ہونے کے بعد بچہ بچی دونوں بالغ کہلانے لگتے۔ تو شریعت نے حکم دیا کہ جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائے اور جو تمہاری پرورش میں جو بچہ بچی ہے ان کو مال ان کے بلوغت کے بعد دے دو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ یہ ہے 25 سال کی عمر تک تو کسی بھی صورت میں اس کے مال ان کے حوالے کر دو، اس کے مال کو رکھنا یہ جائز نہیں، مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بچے کے مال میں سے کھانا جائز ہے کیا؟ اس آیت کریمہ کے اندر ایک مسئلہ اور بیان کیا گیا۔ بچے کے مال میں سے ایک تو یہ کہا گیا کہ بچے کا مال بے دردی کے ساتھ خرچ مت کرو، بچے کا مال بے دردی کے ساتھ اور بے توقیری کے ساتھ مت خرچ کرو، کرے ان کو آگے چل کر کے تو ان کو کیسا بھی مال حوالے کرنا ہے، بالغ ہونے سے پہلے پہلے دل میں آئے ویسا خرچ کر لو، دل میں آئے ویسا پیسہ جو ہے استعمال کر لو۔ تو قرآن نے کہا کہ ان کے پیسوں کو بے دردی کے ساتھ بالغ ہونے سے پہلے استعمال مت کرو۔ اس کے بارے میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں 3 قول نقل کرتے ہیں کہ بچے کے مال میں سے ولی کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو قرآن نے تو کہا کہ ضرورت اگر ہے، اگر مالدار ہے بچی کا ولی تو بچی کے ولی کے لیے اگر مالدار ہے تو کسی بھی صورت میں اس کا پیسہ استعمال کرنا جائز نہیں، مالدار ہے صاحب حیثیت ہے۔ اور اگر وہ مجبور ہے، غریب ہے، تو غریب کے لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 قول نقل کیے۔ ایک قول علامہ آلوسی نے روح المعانی صفحہ نمبر 208 جلد نمبر 4 میں یہ قول نقل کیا ہے۔ ایک قول تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ پہلے تو ولی کے لیے یتیم کے بچوں کے مالوں میں اسراف خرچ کرنا، اس کا پیسہ استعمال کرنا بقدر ضرورت جائز تھا، لیکن قرآن کے اندر ایک آیت اتری ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جب یہ آیت کریمہ جو ابھی نیچے آنے والی ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس آیت کریمہ سے وہ پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی یتیم کے مال میں خرچ کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ دوسرا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ ولی، یتیم بچے کا جو ولی ہے وہ ولی بطور قرض اس کا مال استعمال کرے، بطور قرض اس کا مال استعمال کرے۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ گنجائش دے، مال اس کے پاس آ جائے تو یتیم بچے کا وہ مال واپس کر دے، بطور قرض استعمال کرے، جب آ جائے تو اس کو جو ہے واپس کر دے۔ تیسرا قول یہ، اور یہ قول جو دوسرا قول میں نے نقل کیا یہ حضرت سعید بن مسیب، حضرت مجاہد اور حضرت امام باقر رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یتیم بچے کی ضروریات کے لیے، یتیم بچے کے مال کی حفاظت کے لیے جو اخراجات کرنے کی ضرورت پڑے، مثال کے طور پر نوکر رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، کھیت ہے تو کسانوں کی اور مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے، دکان ہے تو آدمی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے کبھی منفل جانا پڑتا ہے، کبھی بلدیہ جا کر کے اس کے مال کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا یا کہیں جانا پڑتا۔ ان موقعوں پر اس کے مال کو خرچ کرنا بقدر ضرورت، اسراف کرنا نہیں ہے، زیادہ خرچ کرنا نہیں ہے، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچ لے کہ اگر میرا پیسہ ہوتا تو میں کس طریقے سے خرچ کرتا۔ مثال کے طور پر کہیں گیا وہ آدمی،
اس کو کھانے پینے کی ضرورت پڑی تو اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر کے وہ کھانا کھائے، عیش و آرام کرے، بہترین انواع و اقسام کے کھانا کھائے، یہ نہیں ہے، بلکہ اوسط درجے کا وہ کھانا کھائے اور یہ کوشش کرے کہ کم سے کم پیسہ خرچ ہو. اپنا پیسہ جس طریقے محتاط انداز میں آدمی خرچ کرتا ہے، بے دردی کے ساتھ خرچ نہیں کرتا، اسی طریقے سے یتیم بچوں کی ضروریات کے لیے جہاں ضرورت پڑے ان پیسوں کو خرچ کرے، لیکن احتیاط کے ساتھ وہ پیسہ خرچ کرے. یہ 3 قول نقل کیے گئے یتیم کے مال کے تعلق سے. پہلا قول تو یہ نقل کیا گیا کہ پہلے جائز تھا، بعد میں قرآنی آیت کی وجہ سے منسوخ ہو گیا. دوسرا حکم یہ بیان کیا کہ بطور قرض وہ کھا لے، بعد میں اگر گنجائش ہو پیسہ آئے تو اس کو ادا کر دے. تیسرا قول یہ نقل کیا گیا کہ وہ جو ہے ان کی ضرورت کے لیے، مال کے تحفظ کے لیے جہاں بھی ضرورت پڑے اس کے مال کو استعمال کرے، لیکن اسراف نہ کرے، بے دردی کے ساتھ اس کے مال کو خرچ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے مال کو خرچ کرے. اور آیت کے اخیر میں یہ کہا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لینے کے لیے کافی ہے، تمہاری خیانت کو بھی جانتا، تمہاری امانت کو بھی جانتا، اور تمہاری ہر عمل کو، ظاہر کو بھی جانتا، باطن کو بھی جانتا، تمہاری ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ جانتا. اور آیت نمبر 6 میں ایک اور اہم مسئلہ جو بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا، مالکیہ اور شافعیہ کا مسلک یہ ہے کہ جب یتیم بچے کا مال اپنے قبضے میں لے وہ آدمی، تو قبضے میں لیتے وقت گواہوں کی موجودگی میں لکھا پڑھی کر کے لے، گواہ موجود رکھے. امام مالک کا اور امام شافعی کا مسلک ہے. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلک یہ ہے کہ اس مال کو لیتے وقت اور دیتے وقت گواہ بنانا مستحب ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب ان کا مال لینے لگو اور اس کا مال دینے لگو تو چند ثقہ آدمی کو اور معتبر اور مستند آدمی کو سامنے رکھ کر کے لکھا پڑھی کر کے اس یتیم بچے کے حوالے پار کرو. کل کو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ چاچا یا رشتہ دار کو یہ نہ کہہ سکے کہ تم نے میرے مال کو ضائع کر دیا یا میرا فلاں مال تھا تم نے رکھ لیا، وہ یہ نہ کہہ سکے، بلکہ وقت اگر پڑے، ضرورت اگر پڑے، گواہوں کی موجودگی میں اس کو ثابت کر سکے دیکھو بھائی آپ نے یہ مال دیا تھا، ان مالوں کو میں نے جو ہے ان مالوں کا میں نے تحفظ کیا، ان مالوں کو میں نے حفاظت کی، اس کے اندر میں نے خیانت نہیں کی، بلکہ تمہارا جیسا مال میرے پاس آیا تھا میں نے اسی طریقے سے اس مال کی حفاظت کی اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے میں نے اس مال کی حفاظت کی. تو ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم مسائل کو بیان کیا یتیم کے تعلق سے، کیونکہ دور جاہلیت میں یتیم کے مالوں کو نہایت بے دردی کے ساتھ خرچ کیا جاتا تھا اور اس کے مال پر قبضہ کر لیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات کے اندر نہایت ہی اہم مسائل کو بیان کر کے جو بچہ یتیم ہے اور جس کی پرورش میں ہے، یتیم بچے کے ولی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے مال کو جو ہے رکھو تم بالغ ہونے سے پہلے تک، بالغ ہونے کے بعد اس کے مال کو مت روکو، ضرورت پڑے تو بقدر ضرورت اس کے مال کے اندر خرچ کرنا، بقدر ضرورت اس کے مال کو استعمال کرنا یہ جائز ہے، لیکن حد سے تجاوز مت کرو، اس کے مال کے اندر اسراف مت کرو، بلکہ جتنی ضرورت ہے ضرورت کے بقدر اس کے مال کو خرچ کرو. اور پھر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے جب وہ بچہ بالغ ہو جائے، مال کے تحفظ کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، عقل کامل اس کے اندر پیدا ہو جائے، مال بچا کر کے رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو اس کے مال کو ان تک لوٹا دو، اس کے مال کو روکنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.